اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی دعا کا خیال آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک ہی دعا پر ہو سکتے ہیں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو اللہ پر، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جائے تم نہیں جانتے۔ جب تم بند دروازوں کے باوجود بھی اللہ سے صبر مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ بھی تمہارے لیے معجزے تیار کر رہا ہوتا ہے، تمہیں دینے کے لیے عطا کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ نصیب بھی سنور جاتے ہیں کیونکہ دعا کی طاقت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ تمہارے صبر کا اجر ملنے میں بس اب کچھ ہی دیر باقی ہے۔ ممکن اور ناممکن میں مت الجھو تم۔ دعاؤں کی طاقت تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کر دیتی ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالت میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے مجھے کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالنے سے نہیں سنبھلتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو کہ معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہیں، تو بس پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، بس اب معجزے ہونے ہی والے ہیں۔ دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے جہاں سے تمہارے مقدر کی رسائی بھی نہیں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو ہمارے آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، اللہ تو رحمان ہے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ نے کن ضرور فرمانا ہے۔ جب امیدیں اللہ سے لگائی جائیں تو مایوسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب دعائیں عرش والے سے مانگی جائیں تو قبولیت کا شک نہیں رہتا، اور وہ سنتا ہے دعائیں سب کی۔ آج نہیں تو کل تمہاری بھی آرزویں قبول کر لے گا، وہ رب انکاری تو نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے، پھر وہ اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ نے وہی دینا ہو جو وہ دینا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ نے وہی دینا ہوتا ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو، جس کے لیے تم صبر کرتے ہو، آزمائش سے گزرتے ہو۔ حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی نہ۔ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ دعاؤں کا حصہ تم نے اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہاری کہانی کا اختتام چھوڑا ہے تم نے خود ہی لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے دعاؤں میں دل لگائے رکھنا ہے۔ صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا، وہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔